بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور عبقری ماہنامہ عبقری کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جی آج اس کا ہم اگلا پیج ریڈ کریں گے اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی بھی۔ یہ ہم نے ان کی ہیڈ لائن کی بھی میں نے ویڈیو بنا لی تھی اور حال دل کی بھی 3 پیج کی۔ آج ہمارا 4 پیج ہے اور یہ ہے ٹاپک ہندو ضامن داس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کر رئیس بن گیا۔ اقتباس 18 رمضان المبارک درس 2017۔ پورے برِ صغیر میں بیکری کی ابتدا انگریز بنا۔ اس سے پہلے بیکری کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ بیکری سے کوئی متعارف تھا کہ بیکری کیا ہوتی ہے۔ انگریز ہی اس کا بانی تھا۔ پھر اس کو دیسی لوگوں میں پھیلانے میں یعنی برِ صغیر کی عوام ایک ہندو چودھری ضامن داس کا ہاتھ تھا۔ یہ بہت مالدار تھا، اس میں سخاوت، حلم، محبت، مروت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس نے بیکری پر ہر مذہب کا بندہ کام کرتا تھا۔ اس کی ایک صفت تھی کہ وہ کبھی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، سر پر ٹوپی پہن کر رکھتا تھا اور کبھی کبھی کپڑا باندھتا جسے ہم پگڑی کہتے ہیں۔ ہر سال انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا، اس میں بڑی بڑی شخصیات کو پورے برِ صغیر سے بلایا جاتا تو وہ انجمن کو عطیات بھی دیتے تھے اور ان کی تقاریر بھی ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ چودھری ضامن داس بھی اس تقریب میں مدعو تھے اور ان کے ساتھ لالا لاجپت رائے بھی تھے، جن کی ماں گلاب دیوی کو ٹی بی ہو گئی اور گلاب دیوی ہسپتال لاہور میں بنا۔ تقریریں ہو رہی تھیں کہ کسی نے چودھری ضامن داس سے سوال کر دیا کہ ہندو کے ہاں ٹوپی تو نہیں، یہ تو سکھوں، مسلمانوں اور دوسرے مذہب میں آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کا سر ننگا آج تک نہیں دیکھا۔ چند مقررین کے بعد چودھری ضامن داس کی تقریر تھی۔ جب چودھری صاحب کی باری آئی تو اس نے کہا یہ میرا ایک راز تھا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ کہنے لگا میں الہ آباد میں تھا، وہاں پکوڑے بیچتا تھا۔ میرے پکوڑے بھی جس دن 12 آنے یا روپے کے بک جاتے تھے میری بہترین بکری ہوتی تھی۔ سر پر چھابا اٹھا اٹھا کر میرے سر کے جو بال درمیان میں تھے اتر گئے۔ مسجد کے باہر بیٹھ کر میں پکوڑے بیچتا تھا۔ مسجد کے ساتھ اسکول اور ہسپتال اور کچھ ادارے تھے، نمازی وہاں زیادہ آتے جس کی وجہ سے میرے پکوڑے اچھے بک جاتے تھے۔ اس مسجد کے مؤذن نے مجھے کہا کہ ساری عمر پکوڑے ہی بیچو گے؟ میں نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، مگر میں تو پھر بھی خوشحال ہو گیا ہوں، میرا باپ تو اس سے زیادہ غریب تھا۔ اس نے کہا پکوڑے بیچنے یا مالدار بننا ہے تو تجھے ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ تیرا گنج بھی چھپ جائے گا اور تو مالدار بن جائے گا۔ پہلے تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھ پر میری گنج کی وجہ سے طنز کر رہا ہے، پر میں نے سنجیدگی سے پوچھا جی مجھے بتائیں کیا نسخہ ہے؟ کہا کبھی ننگے سر نہ رہا کر تو مالدار ہو جائے گا۔ جی یہ تھا ایک ٹاپک اور نیکسٹ ٹاپک اسی کے ساتھ لیں گے۔ چھابے والا بیٹھے بٹھائے کارخانے کا مالک بن گیا، یہ اس کی باقی کی سٹوری ہے۔ چودھری ضامن داس مزید کہنے لگے کہ بس وہی میری زندگی کی غربت، وہی تنگ دستی، وہی سفید پوشی۔ چلتے چلتے ایک دفعہ یہ ہوا کہ پکوڑے لے کر جا رہا تھا کہ ایک حلوائی کی دکان کے آگے سے گزرا، اس نے مجھے بلایا، وہ مجھے جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا ضامن ادھر آ، میں یہ دکان بیچنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا کلکتہ چلا گیا ہے، میں یہ دکان بیچنا چاہتا ہوں، تو لے گا؟ ضامن نے کہا جی میں چھابی والا ہوں۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں تو لے لے، تجھے میں رعایت میں دوں گا، جتنے پیسے تیرے پاس جمع ہے لے آ، یہ دکان چلتا کاروبار سب کچھ میں تجھے دیتا ہوں۔ نصیب اور مقدر کا نظام اب سنور رہا ہے، سر کا ڈھکنا اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو اس وقت 100 اتنے روپے۔ کہہ رہا ہے ٹھیک، بس جتنے پیسے ہیں لے آ، باقی آہستہ آہستہ کر کے قرض اتار دینا۔ میں نے پکڑا کر کچھ زیادہ ہی پیسے لے آیا۔ اس نے پیسے لیے، دکان چھوڑی چلا گیا۔ میں راتوں رات برتن، مٹھائی ساتھ دکان کے پیچھے کارخانے کی ہر چیز کا مالک بن گیا۔ سر ڈھانپنے کے بعد ایک چھابے والا دکان کا مالک بن گیا۔ میں نے اس پر محنت کی، مجھے کھانے پینے پکانے کا فن آتا تھا، وہاں کاریگر تھے۔ میری دکان پہلے سے بہتر چل نکلی۔ 1 سال کے اندر میرا قرض اتر گیا۔ پھر میرے پاس ایک کاریگر تھا، وہ کہنے لگا انگریز بیکری کھاتا ہے، بیکری کی چیزیں شوق سے کھاتا ہے، جو باہر سے پڑھ کر آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، آج کل ماڈرن ہو رہے ہیں وہ بھی بیکری کھاتے ہیں، اگر ہماری دکان بڑی ہے تو اس حصے میں کوئی بیکری کا نظام نہ بنا لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بیکری کا نظام بنایا، میری بیکری کا نظام ایسے ہی چلا، پھر پورے برِ صغیر میں پھیل گیا۔ یہ آگے مزید ابھی قصہ جاری ہے، جو کہ ہمیں لکھا ہوا ہے کہ مزید سر ڈھانپنے کے کتنے رئیس بنے، اگلے شمارے میں پڑھنا ہرگز مت بھولیں۔ جی یہاں سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ سر کو اینی ٹائم ڈھانپ کے رکھیں۔
اور یہ ایک یعنی کہ مسجد کے مولوی صاحب نے ہندو کو بتایا اور اس نے عمل کیا تو وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا. آپ باقی بھی آپ لوگ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں بہتر طور پہ کہ ہم بھی اگر ان سنتوں پر عمل کریں تو ہم بھی کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. چلتے ہوئے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں اور شیئر کریں. اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.